حافظ محمد ابو حریرہ نقشبندی صاحب نبی آمد کا پر پرزور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاج نعرہ ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ دو شعر نعت کے اور اس کے بعد ترانہ مل کے پڑھیے گا۔ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب بانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب بانے والے، میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے، رنگ آیوں ہی ان کا چرچا گائے، گایوں ہی ان کا چرچا گا، پڑھے گا ہو جائے چلے جانے والے، پڑھے گا ہو جائے چلے جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے، دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کلیم آیا، دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کلیم آیا، دین آیا دین آیا محمد عربی کلیم آیا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ نہ جھکنے والے ہیں نہ ٹکنے والے ہیں، غیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں، نہ جھکنے والے ہیں نہ ٹکنے والے ہیں، غیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں، یا رسول اللہ کا نعرہ، یا رسول اللہ کا نعرہ ہم نے عرصے میں پایا، دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کلیم آیا، دین آیا دین آیا محمد عربی کلیم آیا، تاجدار
سارے صحابہ نے سکھلایا دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کبھی نہیں آیا دین آیا محمد عربی کبھی دین آیا ہم علم و دین بھی ہیں غازی ممتاز بھی ہیں جو جان لٹاتے ہیں وہ جانباز بھی ہیں ہم علم و دین بھی ہیں غازی ممتاز بھی ہیں جو جان لٹاتے ہیں ہم وہ جانباز بھی ہیں ہم قادم بھی ہیں غازی ممتاز بھی ہیں ہم قادم بھی ہیں غازی ممتاز بھی ہیں جو جان لٹاتے ہیں ہم وہ جانباز بھی ہیں اسی لیے اسی لیے ہم پہ سائے کا سایہ دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا دین آیا محمد عربی کا دین آیا میرے ساتھ راگ لگانا ہے پتہ چلے وہاں بیٹھی ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمامی حضرات بابا سے بلند درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین نعمتیں بانٹتا جس سمت بوزی شان کیا ساتھ ہی منشی رحمت کا کرم دان کیا انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان کیا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے محبوب رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا تم پر میرے آقا کی آراہیت نہ سہی منکروں نجدیوں ظالموں کلمہ پڑھانے کا احسان کیا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا وَأَقْسَمْ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ
وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ حمد اور صلاۃ کے بعد میرا تمرین آج کا یہ نورانی وجدانی داستانی ایمانی پروگرام بسلسلہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالہ سے عظیم الشان محفل پاک کا انعقاد پذیر ہے، اور میں بھی حسوس حضرت علامہ مولانا قاری محمد رمضان قادری مشاہی، ان کو اور ان کے جتنے تمام معاونین ہیں، بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، جنہوں نے اس کانفرنس کا انعقاد کیا اور جس بھی انداز میں کیا اور جس محبت عقیدت کے ساتھ کیا، میں ان کو اور ان کے معاونین کو اس بات پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ کے حضور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس صحیح کو، اس کوشش کو اپنی پاک اور مقدس بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بالخصوص و خصوصی کتاب ہے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ پیر سید احمد شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہ القدسیہ، ان کا ہے، تو مختصر سے وقت میں اپنی جو ہے وہ حاضری لگوانا مقصود ہے۔ جو آپ کے سامنے قرآن کریم سے آیہ کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا، اس میں اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے متعلق اپنے صحابہ کو یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، کہ راعنا نہ کہو، راعنا مت کہو بلکہ کیوں کہو، وقولوا انصرنا، کہ اے پیارے محبوب ہم پر نظر کرم فرمائیں۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کریم آقا کے سامنے تشریف فرما ہوتے، آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم احکام خداوندی اور اپنے ملفوظات اپنے غلاموں کے سامنے بیان فرماتے، تو بیان کے دوران، واعظ و نصیحت کے دوران جب کسی بات صحابہ کو جو ہے وہ کسی بات میں کچھ جو ہے سمجھنے میں تردد ہوتا، کچھ دقت محسوس ہوتی، تو وہ عرض کرتے کہ راعنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ دوبارہ پھر ارشاد فرمائیں، ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی، آقا ہمارے حال پر رعایت فرمائیں، آقا ہمارے حال پر رعایت فرمائیں، اور یہ بات دوبارہ سمجھا دیں کہ اللہ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے، یا آپ اس بارے میں کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ جب بات سمجھ نہ آتی تو صحابہ یوں کہتے کہ راعنا یا رسول اللہ، آقا رعایت فرما دیجئے، بات کو دوبارہ ارشاد فرما دیجئے تاکہ ہم یہ دوبارہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہ بات تو صحابہ محبت عقیدت کے ساتھ رعایت کے لیے کہتے، راعنا کہتے، لیکن یہی جملہ راعنا کا صحابہ کے نزدیک تو ادب اور محبت پر مبنی تھا، لیکن جو یہود تھے ان کی لغت میں یہ جملہ جو تھا وہ ایک گستاخی کا معنی رکھتا تھا، یعنی راعنا کا معنی یہود یہ لیتے کہ چرمائے، یعنی راعنا کا معنی وہ چرمایا لیتے، تو یہ بات جب یہود نے کی، یعنی اس لفظ میں جو ان کی لغت کے نزدیک ادنا گستاخی کی بو آ رہی تھی، حالانکہ صحابہ عقیدت کے ساتھ کہتے، حضور کے غلام عقیدت کے ساتھ کہتے، لیکن یہود نے اسی لفظ کو گستاخی کی نیت سے راعنا کہہ کے، راعنا کہتے، یعنی اس کو لمبا کر کے، اس کو یعنی لمبا کر کے جب آپس میں بیٹھ کر پکارنا شروع کر دیا،
राईना कह के मुस्तफा करते हो, अल्लाह तुम पर लानत करे। अगर तुम्हारी जुबानों से इस तरह का जुमला निकला, रब की इज्जत की कसम है, साथ कहते हैं ऐ यहूद मैं तुम्हारी गदनों पे तुम्हारी गदनों पे या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। हज़रत साद बिन अब्बास यहूद को ललकार कर, पूरे लश्कर को ललकार कर नबी के सहाबी ने ये ऐलान करके पुकार कर कहा, खबरदार अगर तुमने ऐसे तौहीन की और इस तरह का जो है जुमला तुम्हारी जुबानों से निकला, रब्बे काबा की इज्जत की कसम है, साथ फिर मास तुम्हारी गर्दनों को तुम्हारे तन से जुदा करके रख देगा। ये सहाबी के दिल में मुस्तफा की मोहब्बत थी, मुस्तफा की जो है वो महबत थी। हमारे दिलों के अंदर भी इसी तरह का जज्बा और इसी तरह की अकीदत और इसी तरह की मोहब्बत मुस्तफा ने रहमत से नस्ल के लिए होनी चाहिए। क्यों कि सहाबा का जो जिंदगी का मियार था, उनकी जिंदगी की जो बुनियाद थी, उनकी जिंदगी का जो इशारा था, उनकी जिंदगी का जो मकसद था, वो फकत एक ही था कि अपना तन मन धन आमना के लाल के कदमों पर कुर्बान रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। तो सहाबा के जिंदगी का मियार, सहाबा की जिंदगियों का मियार, उनका मकसद इश्क़ मुस्तफा था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस मुबारका है, मेरे आका ने फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब पूरी कायनात रंगों में अपनी कुदरत का मुशाहिदा किया, तो तमाम इंसानों के कुलूब को जब अल्लाह ने देखा, तो जो रूहे कायनात पर, रूहे इंसानी में सबसे अफजल कल्ब था, अल्लाह ने उसका जो मुबारक और जो है वो पसंदीदा और महबूब कल्ब था, अच्छा तैयब और तार कल्ब था, अल्लाह ने उसको अपना महबूब बना दिया। फरमाया वो कल्ब मेरा कल्ब था। और उसके बाद अल्लाह ने बाकी कुलूब को देखकर अंबिया को बनाया, और अंबिया और मुरसलीन के बाद अल्लाह ने रूहे कायनात पर जो उम्दा किस्म के कल्ब थे, उनको जमा फरमा के मेरे सहाबा बना दिया। गोया के सहाबा का जो मियार था जिंदगी का, वो इश्क़ मुस्तफा था, और यही इश्क़ मुस्तफा वाला अकीदा और यही सोच और यही मोहब्बत, यही तड़प, यही अकीदत हम अहले सुन्नत के ज़माने में आ गई। किसी ने कुछ दावा किया, किसी ने कुछ दावा किया, लेकिन हम अपने मुकद्दर पर कुर्बान जाए कि हमें आका के दर का, हमें आका के दामन का, हमें आका के जो है दामन का खजीना मिला है, हमें आका का दामन नसीब हुआ है। लिहाजा सहाबा के पाक दिल थे और उनके मद्दे मुकाबल यहूद और नसारा के पलीद दिल थे। अब जो पाक दिल होगा, महबूब की अदना गुस्ताखी भी बर्दाश्त नहीं करेगा, और जो पलीद दिल है उसको क्या, वो दिन को करे या रात को करे, क्योंकि वो तो गंदा है, कुफर का पलंदा है, उसका दिल पलीद है। जिसका दिल असल से पलीद है, उस दिल में मोहब्बत मुस्तफा आ सकती है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। पलीद दिल में तो मोहब्बत मुस्तफा आ सकती नहीं, पर पाक दिल में, पाक दिल हुजूर की गुस्ताखी बर्दाश्त कर सकता नहीं, क्योंकि पाक उसकी बुनियाद इश्क़ मुस्तफा पर है, इसलिए वो अदना गुस्ताखी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अपना तन मन धन हर शय नबी के कदमों पर निशान कर देगा। अब इस बात से नतीजा अखज़ कीजिए कि अल्लाह ने दो दिल पैदा किए,
ایک پلید دل والے گستاخیاں کرتے رہیں گے، پاک دل میں گئے محمد مصطفیٰ کی ناموس کا پیرا دیتے رہیں گے اور اپنی جانوں کا نذرانہ مصطفیٰ کے قدموں پر نچھاور کرتے رہیں گے۔ ومن صفى نبيا 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 انہی پاک دلوں میں ایک پاک قلب تھا، ایک مبارک دل تھا، انہی پاک دلوں میں جو عشق مصطفیٰ سے سرشار تھے، ان دلوں میں آج 1400 سال کے بعد ایک ایسا قلب تھا جس کو خادم حسین رضوی کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے۔ اس کا درس یہی تھا۔ 1400 سال کے بعد لوگوں صحابہ کی زندگیوں کو پڑھو، انہوں نے مصطفیٰ کے رحمت کے قدموں پر جب تن من دن قربان کر دیا ہے، تو آج 1400 سال کے بعد وہی عقیدہ، وہی درس، وہی عشق و محبت وہ جناب امیر المجاہدین کی صورت میں ہمارے سامنے آئی۔ ایک ہی نعرہ تھا کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا میں اسے نام للہ الحق کے دنیا سے مسلمان۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ قبلہ امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آقا کے ساتھ جو قلبی تعلق تھا، جو آقا کے ساتھ قلبی محبت تھی، ان کی آج بھی زندہ یہ مثال ہے کہ انہوں نے مصطفیٰ کے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جام جب لوگوں کو پلایا، پیدا ہونے سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر بڑھاپے تک ہر گلی کوچہ، ہر ملک، ہر دھرتی پر یہی صدا بلند ہو گئی۔ یہ مصطفیٰ سے محبت اور اس عقیدت کا قلبی تعلق تھا کہ اندر سے یہ آواز نکلی لبیک یا رسول اللہ کی، پوری کائنات میں گونج گئی۔ آج پیدا ہونے والا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول۔ قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے جسم کے ایک ایک لوح میں، جسم کے ذرے ذرے میں اس کے مصطفیٰ اس قدر اس کے مصطفیٰ سے سرشار تھے، اس کے مصطفیٰ سے اس قدر وہ سرشار تھے کہ نہ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کی، نہ اپنی کسی شے کی پرواہ کی، اور ایک ایسا نعرہ لوگوں کے قلوب میں داخل کر دیا، اور یہ جو طرف ان کے سینے سے نکلی تھی وہ صرف اپنے ملک تک محدود نہ رہی، بلکہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچ کر کفار اور دوسرے دین کی دہلیزوں پر جا کر ان کے جو ہے وہ زمینوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا کہ مصطفیٰ کے غلام کل بھی زندہ تھے، مصطفیٰ کے غلام کل بھی زندہ تھے، مصطفیٰ کے غلام بھی زندہ، حضور کے غلام آج بھی زندہ ہیں، اور ہر لوگ کو گوارا نہیں، اسی طرح ہر عاشق کے قلب کو گوارا نہیں، جس کے دل میں بھی حضور کی محبت ہے، اس
سے حضور کی گستاخی برداشت ہو سکتی نہیں. اس لیے کوئی پاکستان کے رہنے والا ہو، کوئی انڈیا کا رہنے والا ہو، کوئی فرانس کا بے غیرت کتا ہو، کوئی امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل میں بیٹھنے والا بےمان ہو، اگر ہمارے آقا کی گستاخی ادنا بھی کرے گا، رب کی عزت کی قسم ہے، ہمیں یہ طریقہ، ہمیں یہ عقیدت، ہمیں یہ محبت، ہمیں یہ عشق خادم حسین رضوی نے دیا ہے کہ اگر کوئی کتا ہمارے آقا یا ہمارے نبی کے صحابہ، ہمارے نبی کی آل یا ہمارے قرآن پر ایک لفظ بھی بولے گا تو ہم پوری دنیا کو بتا دیں گے کہ مصطفیٰ کے نوکر کل بھی تھے اور میں یاد کر رہا تھا کہ صحابہ نے کیا کہا تھا، یا رسول اللہ رعایت کیجئے. تو یہود کے نزدیک یہ باتیں تھی اور اللہ رب العالمین کی قدرت نے اس کو گوارا نہ کیا اور اپنے محبوب کے صحابہ کو یہ فرما دیا، اے محبوب کے صحابہ رائنا مت کہو، رائنا مت کہو. حالانکہ رائنا کا معنی یہی ہے کہ یا رسول اللہ رعایت کیجئے، لیکن اس میں ادنا سی گستاخی یہود کے نزدیک تھی، اللہ کی رحمت کو گوارا نہ ہوا. فرمایا محبوب کو جھوٹ کہو، انصرنا یا رسول اللہ نظر کرم کیجئے، یا رسول اللہ ہماری طرف نظر رحمت فرمائیے. یعنی اللہ کو اپنے محبوب کی ایک ادنا سی گستاخی بھی اللہ کی قدرت کو گوارا نہیں. یہ تو ہمارے نبی ہیں جو کل کائنات کے نبیوں کے سردار ہیں، اگر کسی اور نبی کے بارے میں بھی کوئی ادنا سی گستاخی کرے گا تو وہ شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے. اس پر قرآن بھی، اس پر حدیث بھی، اس پر صحابہ کا اور تمام فقہاء کا اجماع ہے کہ جس نے مصطفیٰ کی یا کسی بھی نبی کی گستاخی کی ہے وہ بندہ جو ہے وہ واجب القتل ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. کسی نبی کی بھی گستاخی کرے. آپ دیکھیے میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام غسل فرما رہے تھے. غسل فرماتے ہوئے آپ کو ایک شخص نے دیکھا، اللہ کے نبی کو غسل فرماتے ہوئے ایک شخص نے دیکھا. اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی نگاہ اس پر پڑی تو آپ نے فرمایا صرف اس بندے کا رنگ سیاہ نہیں کیا، آج بھی سودان کے رہنے والے جتنے لوگ ہیں اس کی نسل سے شاہ کی اللہ کی توہین کرنے والا کبھی بھی نہیں بچ سکتا اللہ کی غضب اور اللہ کے جو ہے عذاب سے. اب آگے چلیے. حضرت یوسف علیہ السلام کو مصریوں نے اتنا کہا تھا کہ یہ بادشاہ کا غلام ہے، غلامی کا دھبا اللہ کے نبی پر لگا دیا. اہل مصر نے اللہ کی قدرت کو یہ گوارا ہی نہ ہوا کہ انہوں نے میرے نبی یوسف پر غلامی کا دھبا لگا دیا ہے. اللہ نے فرمایا جب تک تمہارا بچہ میرے یوسف کے قدموں پر غلام نہیں بنے گا تب تک جو ہے میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہوگا. پورا اہل مصر پورے اہل و عیال کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ میرے پیارے نبی جناب یوسف علیہ السلام کے قدموں پر آ کر غلام ہوا. اور جب سب کے اوپر غلامی کا یہ جناب والا کے الفاظ آیا اور یوسف علیہ السلام نے کو آزاد کیا تو تب انہیں سمجھ آئی یہ جو سزا ہمیں دی گئی ہے یوسف علیہ السلام کو غلام کہنے کی وجہ سے دی گئی.
اللہ کی قدرت کو یہ اتنی بات دوبارہ نہیں تھی کہ میرے نبی کو غلامی کا دبا نہیں لگا دیا. آگے چلیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اٹھا کر نار نمرود میں ڈالا گیا, حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہیں جہاں بھی گرگٹ مل جائے, یہ جو کیڑا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں کافر قلعہ بھی کہتے ہیں, جس کو ہم اپنی زبان میں کوڑ قلعہ کہتے ہیں, قلعہ کہتے ہیں, اس کو جو ہے حضور نے فرمایا کہ جہاں بھی تمہیں گرگٹ مل جائے اس کو قتل کر دو کیونکہ یہ شیطان ہے, اس کو قتل کر دو یہ شیطان ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی سزا کیوں یہ مقرر کی گئی؟ فرمایا جب اللہ کے خلیل کو نار نمرود میں ڈالا جا رہا تھا اس وقت یہ گرگٹ پھوکے مار کر اس آگ کو زیادہ کرنا چاہتا تھا تاکہ ابراہیم پیغمبر کو اذیت ہو, تکلیف پہنچے. تو اللہ کی قدرت کو گوارا ہی نہ ہوا کہ میرے نبی جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو ہے جس نار نمرود میں پھینکے جا رہے ہوں تو یہ کافر قلعہ, یہ گرگٹ اس میں پھوکے مار کر آگ کو بھڑکائے. تو اس لیے حضور نے فرما دیا کہ اس گستاخی کی سزا یہ ہے کہ یہ کیا قیامت تک اس کی نسل سے جتنے آئیں گے, اس کی نسل سے جتنے آئیں گے جہاں دیکھو قتل کر دو. تو جب ابراہیم کی گستاخی کرنے والا ایک گرگٹ نامی جانور کو جہاں ملے اس کو قتل کر دو, جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا گستاخ ہو وہ بھی جہاں ملے اسے قتل کر دو, وہ بھی جہاں ملے اسے قتل کر دو. کیونکہ ایک ابراہیم کی گستاخی کرنے والے کے لیے یہ سزا مقرر ہو گئی کہ قیامت تک اس کی نسل میں آنے والے جتنے بھی ہیں جہاں ملے مار دو. کیا غلطی کی اس نے ابراہیم علیہ السلام کی وہ جو آگ تھی, یعنی جس میں آپ تھے اس میں پھوکے مار کر اس کو تیز کرنا چاہتا تھا. یہاں میں آپ کے سامنے یہ بات بھی عرض کرتا چلوں, کیا گرگٹ کے پھوکا مارنے سے آگ زیادہ ہو سکتی تھی؟ نہیں. گرگٹ کے پھوک مارنے سے آگ زیادہ نہیں ہو سکتی تھی, لیکن اس نے اپنے بغض کا مظاہرہ کیا, جو اس کے اندر خبث تھا, جو اس کے اندر غلاظت تھی, اس نے اس کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے یہ کام کیا. پر وہاں ایک عاشق بھی تھا, وہاں ایک عاشق بھی تھا, بلبل ایک پرندہ. بلبل ایک پرندہ جب اس نے دیکھا کہ اللہ کے خلیل کو نار نمرود کے حوالے کیا جا رہا ہے تو بلبل بھاگا, اڑتا ہوا دریا پر پہنچا, اپنی چونچ سے چند قطرے اٹھائے, نار نمرود پر ڈالے, پھر اڑا, پھر آ کر ڈالتا, پھر اڑا, پھر آ کر ڈالتا. نہ گرگٹ کی پھوک مارنے سے آگ زیادہ ہو سکتی تھی, نہ بلبل کے پانی ڈالنے سے آگ بجھ سکتی تھی, پر مقدر نصیب اپنا اپنا ہوتا ہے. اس کے دل میں نبی کی نفرت تھی, اس کے دل میں نبی کی عقیدت تھی, اس لیے اس کی سزا مقرر ہو گئی. قیامت تک جہاں ملے قتل کر دو. اس کی آواز میں وہ سوچ پیدا کر دیا. بلبل بولتا ہے اہل ایمان کو سکون نصیب ہوتا ہے. اہل ایمان کو جب بلبل بولتا ہے اہل ایمان کے قلب کو راحت ملتی ہے. یہ عقیدت کا صلہ تھا کہ ایک تو چونچ ڈالتا تھا, یہ محبت کا صلہ تھا. پتا چلا جو نبی کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کو اللہ دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرماتا ہے, اور جو نبی کے ساتھ ذرا ادنا بھی گستاخی کے ساتھ پیش ہوتا ہے وہ خود بھی تباہ ہوتا ہے, اس کی نسل بھی تباہ ہوتا ہے, خود بھی تباہ ہوتا ہے, نسل بھی تباہ ہوتی ہے. اس لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ گستاخ عشق و محبت تاجدار بریلی امام اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی, آپ کی روح تڑپی تو آپ نے کہا مٹتے ہیں مٹ جائیں گے یہ عطا تیرے, پر نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بارے میں یا آپ کے دین یا آپ کی ذات کو مٹانے والے بڑے بڑے مٹ گئے اور مٹ رہے ہیں اور مٹتے جائیں گے. آج بھی دیکھیے باقی ممالک ان کے جو حکمران ہیں وہ تو ہے ہی ذلیل و رسوا, لیکن ذرا پاکستان کا یہ مشاہدہ کیجیے, ایک شخص جس کی مٹھی میں سارے ادارے ہو, بس مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بارے میں دل میں ذرا سی الٹی سوچ آ جائے, ادارے مخالف ہو جائیں, در در ٹھوکریں کھائے, ذلیل و رسوا ہو, دل بھی سکون سے نہ گزرے,
रात भी सुकून से ना गुजरे। जरा मुशाहिदा कीजिए क्या बात है कि जब हर शय हाथ में है, इदारे हाथ में है, एजेंसी हाथ में है और माले दौलत दुनिया के हाथ में है, हर शय हाथ में है, लेकिन उसका मुकद्दर रुसवाई के सिवा है कुछ नहीं, तो फिर वो जान जाए कि हकीकत इसमें क्या है। इसमें हकीकत ही है मुस्तफा के साथ गद्दारी है, मुस्तफा के दीन के साथ गद्दारी। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। आप इस बात पर भी तवज्जो फरमाएं कि जिस तरह उस बुलबुल ने अपने इश्क का मुजाहरा किया, गिरगट ने अपनी जो है वो नफरत का मुजाहरा किया और दोनों को सजा और जजा न हुई, इसी तरह हर जानवर उसको अल्लाह जो है औलाद से नवाजता है। हर जानवर को, जिस तरह इंसान की औलाद होती है, जानवरों परिंदों की भी औलाद होती है, नस्ल आगे चलती है, लेकिन उसी दौरान एक खच्चर वो लकड़ियां अपने ऊपर उठाने में और नारे नमरूद को जलाने में बड़ा खुश था कि मेरे ऊपर जो है, मेरी पीठ पर लकड़ियां जो है रखी जा रही है। कभी तुमने देखा खच्चर को औलाद होते? कभी तुमने सुना कि खच्चर को जो है वो औलाद होती है? खच्चर को औलाद नहीं होती, खच्चर को औलाद नहीं होती। इसमें क्या हिकमत है कि हर जानवर को जो है औलाद से नवाजा जाता है, खच्चर को औलाद नहीं मिली? इसकी वजह यह है कि वो लकड़ियां उठाने में बड़ा खुश था, अल्लाह ने उसकी नस्ल को मुनक़ते कर दिया। और मैं तू नारे नमरूद को जलाने में खुश है, हम तुझे औलाद नहीं देंगे और क़यामत तक के लिए नहीं देंगे। अब खच्चर जो है वो औलाद से महरूम है। जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करे उसकी नस्ल मिट जाती है, जो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करेगा क्या बच जाएगा? कभी नहीं बचेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों परवानों, एक अदना सी मकड़ी ने बस जाला तन कर अपनी मोहब्बत का मुजाहरा किया था कि काफिर मेरे मुस्तफ़ा को देख न लें। अल्लाह के हबीब ने फरमा दिया, फरमाया घरों से जाले उतार दो मगर मकड़ी को सजा ना दो। या रसूलल्लाह क्यों? फरमाया इसने हमारे साथ अकीदत और इसका मुजाहरा किया। जो अदना सी मोहब्बत करता है, दीन और दुनिया में इज्जतें उसकी कदम चूमती है, और जिसने अपने तन मन धन को हुजूर के लिए वक्फ कर दिया हो उसे खादिम हुसैन नस्बी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों परवाना। वहीं एक कबूतरों का जोड़ा, उन्होंने भी थोड़ी सी खिदमत की और गार के दहाने पर आंडे दे दिए, घोंसला डाला, आंडे दे दिए बैठ के ऊपर, ताकि कोई मुशरिक काफिर महबूबे रब्बे कायनात को देख ना पाए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हम इसका सिला ये देते हैं, हर में मदीना और मक्का में ये राज करेंगे, क़यामत तक इनकी नस्ल बाकी रहेगी। क़यामत तक इनकी नस्ल बाकी रहेगी। आज भी मक्का और मदीना की धरती पर जो कबूतर हैं वो उनकी औलाद है। जो इश्क मोहब्बत रखता है उनकी औलाद को अल्लाह इज्जत अता फरमा देता है, और जो नफरत और बुग़्ज़ रखता है या सोचता है अल्लाह उनकी नस्ल को मुनक़ते कर देता है। और एक बात ये भी ज़रा कर, मैंने ये बात पहले कह दी कि जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत है वो दिल पाक है, और जिसके दिल में हुजूर की नफरत है वो दिल पलीद और नापाक है, और असर से ही पलीद है और उसमें हुजूर की मोहब्बत नहीं आ सकती। लेकिन यहाँ ये नुक्ता भी मैं आपको देता चलूँ, ये बात ताकीद कर लो, नुक्ता सुनिए, इस बात की ताकीद कर लो, चाहे किसी मुल्क के साथ किसी का ताल्लुक हो, इस बात की ताकीद कर लो, जो मेरे नबी का गुस्ताख है, जो मेरे नबी का गुस्ताख है, खुदा की इज्जत की कसम, वो हलाल का नहीं है, या वल्द हराम है, ये वल्द।
اس بات کی تاکید کرنی جو نبی کا گستاخ ہوگا حرامی ہوگا، جو نبی کا گستاخ ہوگا حرامی ہوگا، حلالی نہیں ہوگا۔ حلالی وہی ہوگا جس کے دل میں عشق مصطفیٰ اور جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں، وہ تاکید کرو جتنی مرضی جو ہے وہ کوشش کر کے آپ کو نتیجہ یہی ملے گا کہ یہ شخص جو ہے یا ولد الحرام ہے اور یا ولد الزنا ہے۔ اس پر قرآن بیان جو ہے قرآن کی دلیل ہے۔ ولید بن مغیرہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا وہ حرامی ہے اور 10 باتیں اس کے متعلق ارشاد فرمائی تھی۔ قرآن سورۃ نور 29-12 قطول بعد ذالک زنی، اللہ نے بھی فرمایا یہ حرامی، اللہ نے بھی فرمایا یہ حرامی ہے، حرام کا ہے، اس کا لطفہ حلال نہیں ہے، حرام کا ہے۔ جب یہ بات ولید بن مغیرہ نے سنی وہ اپنی ماں کے پاس چلا گیا، ماں کو جا کر کہتا ہے محمد عربی نے 10 باتیں میرے متعلق کہی ہے، 9 کا مجھے پتہ ہے، 9 کے بارے میں مجھے علم ہے، میں جانتا ہوں کہ میرے اندر وہ 9 پائی جا رہی ہے، ایک کا تو بتا کہ اللہ نے بھی یہ کہا ہے اور رسول اللہ نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ حرام کا ہے، اب ماں تو بتا کہ یہ 10ویں بات کہاں تک سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ اس کی ماں نے اقرار کیا اور کہا کہ ماں نے اقرار کیا اور کہا یہ بات بھی سچ ہے، جو یہ 10ویں بات ہے یہ بھی سچ ہے کہ تو حرام کا ہے۔ ماں نے اقرار کیا تو پتہ چلا قرآن کی اس پر بیان دلیل ہے کہ جو نبی کا گستاخ ہوگا آپ سمجھ جائیں حرام کا یہ ولد زنا ہے یا یہ ولد حرام ہے، وہ یہ حرام ہے، اس کا جو ہے وہ یہ دلیل ہے۔ جب کسی بھی ملک کے ساتھ اس کا تعلق ہو، کسی بھی خطے کے ساتھ اس کا تعلق ہو، جو نبی کی گستاخی کے بارے میں سوچتا ہے یا کرتا ہے یا اس طرح کی جو ہے تبرہ بازی کرتا ہے یا دل کے اندر رکھتا ہے اور کبھی کبھی اس کا اظہار کرتا ہے اور حضور کی شان کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، سمجھ لو ایمان والا نہیں ہے، حرامی ہے، ایمان والا نہیں ہے، حرامی ہے۔ آج تک جتنے بھی گستاخ پیدا ہوئے اور جتنوں نے گستاخیاں کی رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے وہ سارے حرام کے تھے، ان کی نسلیں ختم ہو گئی، مٹ گئی اور مٹ جائے گی۔ نبی کے جو ہے اشاعت وہ دن پر دن پڑھتے جا رہے ہیں، کیوں کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، پیارے آنے والی ہر گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ آپ دیکھ لیں چند سال پہلے قبلہ امیر مجاہدین ایک اکیلے اٹھے تھے، آج دریا دریا بستی بستی کروڑوں کی تعداد میں اس شاخ اس نعرے کو بلند کیے ہوئے ہیں، تو آنے والی ہر گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ یہ گستاخ مٹتے رہیں گے، اس شاخ پیدا ہوتے رہیں گے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک انشاءاللہ 10-15 منٹ کے بعد قبلہ شاہ صاحب پنڈال میں تشریف لائیں گے۔ آپ جو ہے وہ ذوق و شوق کے ساتھ، عقیدت اور اسبات کے ساتھ جو ہے وہ تشریف رکھیں۔ 10-15 منٹ کے بعد قبلہ شاہ صاحب کا جو ہے وہ یہاں جو ہے تشریف لائیں گے اور آپ زیارت بھی کیجیے اور اس کے بعد جو ہے ان کا بیان جو ہے نورانی وجدانی سماعت کیجیے۔ سنیے، تو میں یہ عرض کر رہا تھا اور پھر اس بات کو بھی ذہن نشی کرو، جس طرح وہ حضور کا جو ہے وہ مخالف، حضور کا دشمن وہ ولد الحرام یا ولد الزنا ہے، اسی طرح اس کی نسل سے جتنے پیدا ہوتے رہیں گے اور جب تک وہ بک بک کرتے رہیں گے تب تک جو ہے یہ بات ان کے جو ہے وہ زندگیوں سے پردہ ہٹاتی رہے گی اور اللہ کا قرآن بول بول کر اور نبی کا فرمان بول بول کر ان کے کردار کی کردار کشی کرتا رہے گا اور لوگوں تک یہ بات پہنچتی رہے گی کہ لوگوں یہ نبی کے گستاخ جو ہیں یہ حرامی ہیں، نبی کے گستاخ حرامی ہیں، نبی کے گستاخ حرامی ہیں، حلالی ہو سکتے نہیں، حلالی ہو سکتے نہیں۔ یہاں میں ایک بات کر رہا ہوں،
میں یہاں ایک بات کر دوں، یہ یاد آ گئی ہے اس لیے کرما والے شریف ایک بزرگ گزرے ہیں پیر سید غضنفر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ لاہور جایا کرتے تھے اپنے مرید کے پاس، تو ان کا مرید جو تھا وہ ان کی بڑی عقیدت کے ساتھ پیش آتا تھا، تو جو ان کا مرید تھا اس کے پاس ایک بندہ گیا، ایک مولوی گیا بد نظر، اس نے کہا جب تیرا پیر آئے تو مجھے بھی جو ہے وہ موقع دینا ان کے ساتھ بیٹھنے کا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب پیر سید غضنفر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ گئے اپنے مرید کے پاس، تو اس مرید نے اس بندے کو بھی بلایا کہ تو کہتا تھا کہ پیر صاحب سے ملنا ہے، آج حضرت صاحب آئے ہوئے۔ وہ شخص آیا اور اس نے آتے ہی کیا کہا، اس نے کہا کہ میں آپ سے مناظرہ کر رہا ہوں۔ اس شخص نے آتے ہوئے کہا پیر صاحب کو میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بیلی آپ میں کوئی مفتی ہوں، میں کوئی محدث ہوں، جا کسی مفتی کے پاس چلا جا اور جا کر مفتی کے ساتھ کسی مناظر کے ساتھ مناظرہ کر، میں تو فقیر آدمی ہوں، میرا تیرے ساتھ کوئی واسطہ نہیں۔ اس نے کہا نہیں میں آپ کے سامنے ہوں۔ آپ نے پھر فرمایا بیلی آپ میں کوئی مناظر نہیں، میں کوئی مفتی محدث عالم نہیں، مجتہد نہیں، جا کسی مفتی کے پاس کسی مناظر کے پاس۔ اس نے کہا نہیں میں آپ سے مناظر کروں۔ 3 مرتبہ کہنے کے بعد آپ نے فرمایا کس بات پر مناظر کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا اس بات پر مناظر کرنا چاہتا ہوں، میرا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں، نبی کو علم غیب نہیں، معاذ اللہ، نبی کو دیوار کے پیچھے اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور ماں کا ہمارے دور کا علم رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا بیلیا حضور کے علم پر بات کرنے سے پہلے میری ایک بات سن۔ اس نے کہا کیا؟ فرمایا یہ بتا تسی 5 بہن بھرا دے؟ آپ نے توجہ نہیں کی، کیا بات ہے؟ نبی کے علم سے پہلے، نبی کے بارے میں، نبی کے علم سے پہلے، اس مناظرے سے پہلے مجھے یہ بتا تسی 5 بہن بھرا نہیں؟ ہم نے کہا جی 5 بہن بھرا۔ فرمایا تمہارا ایک باغ نہیں؟ میں کہا جی باغ ہے۔ فرمایا اس باغ دے وچ باغ دا نظارہ لالو عیسائی نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا ٹھیک ہے اسپیکر۔ اس نے کہا جی مناظرہ کرنا چاہتا ہوں علم مصطفیٰ پر۔ فرمایا علم مصطفیٰ پر پہلے 3 مرتبہ کہا کسی کے پاس چلا جائے، بڑے کے پاس، مولوی کے پاس، محدث کے پاس، میں تو فقیر آدمی ہوں۔ اس نے کہا نہیں تمہارے ساتھ چلنا ہے۔ اچھا کس بات پر کرنا ہے؟ اس بات پر کرنا ہے کہ حضور کے پاس معاذ اللہ علم نہیں، علم مصطفیٰ۔ اچھا آپ نے فرمایا پھر میری ایک بات سن، علم مصطفیٰ پر مناظرہ کرنے سے پہلے میری بات یہ ہے کہ تسی 5 بہن بھرا نہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل۔ فرمایا تہاڈا ایک باغ نہیں؟ ہاں جی بالکل۔ فرمایا ادھر مزارہ لالو سائی نہیں؟ بالکل۔ جا جا ماں کو پوچھ گیا سارے حرام دے لالو سائی ہو گئے، جا ماں کو پوچھ گیا سارے حرام دے لالو سائی دی اولاد تجھے پتہ چلیا جی میں اللہ نے قرآن فرمایا وہ دل بعد سال تسلیم میرے مصطفیٰ کا گستاخ حرامی ہے۔ قبلہ سید غضنفر حسین شاہ صاحب نے یہ اس کو بتا دیا کہ تو نبی کے علم پر اعتراض کرتا ہے، اپنے جا کر نسب کا مشاہدہ کر، تیری نسل کے جتنے لوگ ہیں وہ حرامی ہیں، جو نبی کا گستاخ ہوگا قیامت تک حرامی پیدا ہوگا۔ اسی بات سے یہ نکتہ اخذ کر لیں، اسی بات سے یہ نکتہ اخذ کر لیں، اس کو جو ہے اپنے پلے اپنے قلب پر لکھ لیں۔ کیا وہ جو حرام کا ہوتا ہے وہ تو کسی کے سامنے جو ہے وہ کھڑا ہو کر بات کرنے کے قابل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو اس کا نسب بھی حرام کا ہے، اس کا نسب بھی پلید ہے، اور وہ جو ہے گندگی کا پرندہ ہے، کفر کا پرندہ ہے۔
ہے اس کا قلب ذہن و باطن پلید ہے، کیونکہ وہ حرام کا حلال کا نہیں ہے۔ اب اس نتیجے کو اخذ کرے، اب کوئی انڈیا کی کتی ہو وہ بھی اپنے نسب کو دیکھے، پہلے ہمارے نبی کی ذات پر بھونکنے سے پہلے اپنے نسب کا مشاہدہ کرے، اس کا پورا کتا حرام کا ہے۔ اگر وہ پاکستان کی چوری ہے وہ بھی حرام کی ہے، اگر سلمان تاثیر ہے وہ بھی حرام کا ہے، اگر امریکہ کا ٹرمپ ہے وہ بھی حرام کا ہے، اگر امریکہ جو ہے فرانس کا صدر ہے وہ بھی حرام کا ہے، جب ان سب کا نسب ہی حرام کا ہے۔ یہ تو ہمارے نبی کے بارے میں گستاخی سوچتے ہیں، پہلے اپنے نسب کو تو صاف کرے، ہمارا نسب کیسا ہے؟ اس طرح قرآن میں ہے یہ بات اور حدیث میں ہے کہ جب جو ہے زانی زنا کر لے اور اس کا جو ہے اس پر جو ہے ہدف جو ہے حد جو لگتی ہے، جب اس کے پورے جو ہے وہ خواب مل جائیں کہ واقعہ حدیث میں زنا ہوا، تو قرآن بھی کہتا حدیث میں کہتا قتل کرو، قرآن بھی کہتا حدیث میں کہتا قتل کر دو اس کو قتل کر دو۔ کیوں یہ سزا مقرر کی؟ اس لیے مقرر کی کہ یہ اس طرح کے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے اور ملک و ملت میں فتنہ فساد برپا ہوتا رہے گا۔ اسی طرح آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من سب نبیًا فاقتلوہ، کہ جو گستاخی کرے اس کا سر قلم کر دو، کہ نہ گستاخی کرنے والا رہے گا اور نہ گستاخی کرنے والے اور پیدا ہوں گے۔ اس لیے فرمایا جو گستاخی کرے اس کی توبہ قبول نہیں ہے، اس کا عذر قبول نہیں ہے، اس کی توبہ نہ دن کی قبول، نہ رات کی قبول، نہ سحر قبول، نہ بادل قبول، اس کی ایک ہی سزا ہے، من سب نبیًا، 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 من سب مولانا اکرم رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی ایک بات یاد آ گئی۔ مولانا اکرم رضوی صاحب شہید، وہ فرمایا کرتے تھے اپنی تقریروں میں، فرمایا کرتے تھے اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہاں سے گستاخ پیدا ہوگا، میں اوپر ایڑی رکھ کے گستاخ پہ پیدا ہی نہ ہوگا، میں ایڑی رکھ دیتا تاکہ گستاخ پیدا ہی نہ ہوتا، تاکہ گستاخ پیدا ہی نہ ہوتا۔ کیسے ہمارے قادرین تھے، ان کے دلوں میں کس طرح کی سوچیں تھی کہ نبی کا گستاخ اس دنیا میں ایک بھی نہ رہے، اگر رہے تو سارے نبی کے گستاخ رہیں، سارے نبی کے گستاخ رہیں۔ ان کی سوچیں یہ تھی، یہی سوچ قبلہ امیر المجاہدین کی تھی کہ اگر اس دنیا پر نظام ہو تو نظام مصطفیٰ ہو، اور اگر دنیا میں رہے تو نبی کے گستاخ رہے، کسی کافر فاجر مشرک اور کسی گستاخ کو یہاں دھرتی پر رہنے کا حق۔ یہی سوچ، یہی طرف ان کی تھی، یہی جذبہ ان کا تھا جو انہوں نے ہمیں عطا کیا کہ اس جہاں پر اگر ہو، صرف پاکستان کی بات نہیں، ان کا یہ جذبہ تھا، ان کی یہ سوچ تھی کہ کسی دھرتی پر بھی اگر نبی کی گستاخی ہوئی، شہید آئے گا، ایٹم آئے گا، ہم تباہ کر کے رکھ دیں گے، نبی کی گستاخی برداشت نہیں کریں گے۔ ان کی یہ سوچ تھی کہ اس جہاں پر اگر پیدا ہو تو عاشق پیدا ہو، منافق پیدا ہو، گستاخ پیدا نہ ہو۔ یہ جذبہ، یہ عقیدت ہمیں عطا فرمائی۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں حضور علیہ السلام کی ذات پر صحابہ اکرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ذرا برابر بھی پرواہ نہ کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک خط کسی صحابی نے حضور کے سامنے پڑھا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا، مسلمان قذاب کی طرف سے، مسلمان کی طرف سے یہ خط ہے کہ اس نے اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ محمد آدھی جو ہے وہ دنیا پر حکومت آپ کی، آدھی حکومت میری، آپ کی نبوت میں میرا بھی حصہ ہے، اور آپ کے جو ہے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد
میں نبی ہوں، آپ کی جگہ آپ کا نائب ہوں، یہ اس خط کا مضمون تھا۔ میرے آقا نے سنا تو فرمایا اس دوسری طرف خط کے اوپر لکھوایا، فرمایا اس کے اوپر لکھو محمد الرسول اللہ کی طرف سے مسلمہ کذاب کی طرف، مسلمہ کذاب کا نام تھا، مسلمہ کذاب کی طرف، اور اس کو یہ لکھا اور پھر فرمایا صحابہ سے نہ کون ہے جو مسلمہ کذاب کو یہ میرا پیغام پہنچا دے۔ نبی کے ایک صحابی تھے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالکل کمزور تھے اور ان کے 12 بچے تھے، یعنی ان کی جو ہے وہ بہت بڑی جو ہے نفرت تھی، اور ہے بھی غریب آدمی تھے، کھجوریں جو ہے وہ گلی کوچے بازاروں میں بیچتے تھے، چھاپی سا ہوا کرتی تھی، وہ کھجور کھا رہے تھے اور صحابہ کا جمع غفیر تھا۔ میرے آقا نے جو ارشاد فرمایا کون ہے یہ خط لے کر جائے مسلمہ کذاب کی طرف، وہ صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں حاضر، کسی اور کی ڈپٹی لگانا، میں حاضر۔ صحابہ کہتے ہیں اس وقت وہ کھجور کھا رہے تھے اور بات کرتے کرتے کھجور کے ٹکڑے زمین پر گر رہے تھے۔ ایک صحابی نے کہا پہلے کھجور تو کھا لو، اس نے کہا اگر کھجور کھاتے کھاتے کسی کی اور کی ڈپٹی لگ گئی تو پھر کیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں حاضر، نہ بچوں کی پرواہ کی، نہ تن من دان، نہ کسی شے کی پرواہ کی، اور وہ حضور کا پیغام پہنچانے کے لیے مسلمہ قذاب کے پاس چلے گئے، اور گھر میں اپنے اہل و عیال کو ملنے کے لیے نہ گئے، اپنے بچوں کو خیر بات کرنے کے لیے بھی نہ گئے۔ ہاتھ اٹھایا، حضور نے اپنا نیزہ ان کو دیا، حضور کا نیزہ لے کر جس وقت وہ مسلمہ قذاب کے پاس پہنچے اور جا کر اس کی کچہری میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور جا کر اس کے سامنے دبلا اس کو جو ہے نا باریاں لگی ہوئی، وہ کھا رہا ہے، وہ کھا رہا ہے، وہ کھا رہا ہے، وہ کھا رہا ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ آوازہ بلند کیا، لوگوں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دامن کے ساتھ چلائے، حضور کے نظام کو نافذ کر دو۔ صرف ایک ملک میں کیا پوری دنیا میں نافذ ہے، اگر عزت چاہتے ہو پوری دنیا میں نافذ ہے، پورے معاشرے میں سکون ہو جائے گا، کیونکہ جب ہر شعبے میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرامین موجود ہیں۔ حضور اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ میرے نبی کی جو ہے زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، سب کے لیے، یہ نہیں فرمایا مولویوں کے لیے، ہر شعبے میں رہنے والے، جہاں بھی کوئی بس رہا ہے، جس شعبے کے ساتھ تعلق ہے اور جس بھی جو ہے ملازمت جس پیشے کے ساتھ تعلق ہے، میرے نبی کی زندگی جو ہے اس کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر میرے مصطفیٰ کی زندگی کو چھوڑ دیا، دامن کو چھوڑ دیا، رسوا ہو جائے گا، ذلیل ہو جائے گا، پس جائے گا، دنیا میں بھی جو ہے ذلیل، قبر میں بھی ذلیل، معاشرے کے نظام ہے۔ اس لیے سوچا کریں جب وقت آئے، آج لوگ کہہ دیتے ہیں جی ووٹ قوم کی امانت ہے، یہ کہتے ہیں نا، کبھی سوچا ہے کہ قوم کی امانت تو ضرور ہے پر دینی بے ایمانوں کو چاہیے کہ امین کو دینی چاہیے۔ ووٹ قوم کی امانت ہے، یہ اسی طرح ہی ہے، پر انتخاب کے لیے امین کا ہونا ضروری ہے، امین کا ہونا ضروری، امانت جو ہے تو امین کی آگے رکھنی چاہیے، جو امین ہو اس کا اہل ہو، اور اگر امین نہ ہو، اگر بددیانت ہو، تو اگر آپ نے ووٹ اس کو یا اس کی مدد کر دی تو جتنا گناہ ظلم اس نے کیا آپ شامل ہے، کیونکہ آپ نے اس کی مدد کی، آپ اس پر مدد کرنے والے ہیں، جتنا ظلم وہ کرتا رہے گا اس ظلم میں قیامت کا دن آپ بھی شامل ہیں۔ اس لیے اگر ووٹ قوم کا امانت ہے تو پھر امین جو اہل ہوتا ہے اس کو ملنا چاہیے، لیکن ہمارا نعرہ یہ ہوتا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن جب کوئی وقت آتا ہے اس وقت ہم غیروں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ہم غیروں کے کندھوں کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہیں۔ تو پھر اگر ایسے ہے تو میں یہ کہوں گا کہ وہ جو نعرہ ہے وہ یہاں اوپر سے، اس کا تعلق اندر سے نہیں، اگر اس کا تعلق اندر سے ہوتا تو کبھی بھی غیر کے سامنے نہ جاتا، تو اگر کھڑا ہوتا تو کسی امین اور ایماندار کے سامنے